السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کے بارے میں ان سے پوچھیں، صحت کی قدر ان سے پوچھیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، جو بیمار ہیں۔ صحت کی قدر ان سے پوچھیں جو چارپائی کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ صحت کی قدر ان سے پوچھیں جو ہسپتالوں کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو یا دانت میں درد ہو، وہ سکون کی نیند سو بھی نہیں سکتا اور کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یعنی اگر کسی کے صرف سر میں درد ہے، دانت میں درد ہے، وہ سکون کی نیند بھی نہیں سو سکتا، کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا، کسی سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مسجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر آئے، مسجد سے جب باہر آئے تو دیکھا ان کا جوتا گم ہے۔ جوتے کو گم پا کر اللہ سے شکوہ کیا، یا رب کریم میرا جوتا گم ہو گیا۔ شکوہ کرتے کرتے مسجد کی سیڑھیاں سے جب باہر آنے لگے، باہر دیکھا ایک ایسا آدمی جو پاؤں سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فوراً مسجد کے اندر واپس آئے، اللہ سے مناجات کی، اللہ سے رجوع کیا، یا رب کریم تیرا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، میرے جوتے ہی گم ہوئے ہیں، کم از کم میرے پاؤں تو صحیح سلامت ہے، میری ٹانگیں تو صحیح سلامت ہیں، یا رب کریم تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر کوئی جس شخص کو اللہ نے آنکھوں کی جو نعمت دے رکھی ہے، جس سے پوری دنیا کے نظارے کر رہا، ہر ایک چیز دیکھ رہا ہے، اگر آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے تو اذیت ناک زندگی گزرتی ہے۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اگر ایک ہاتھ ختم ہو جائے، ایک ہاتھ سے انسان معذور ہو جائے، اذیت ناک زندگی گزرتی ہے۔ ایک ٹانگ سے معذور ہو جائے، اذیت ناک زندگی گزرتی ہے۔ کتنا خوبصورت چہرہ اللہ نے بنایا، اگر کوڑ جیسی بیماری لگ جائے، اذیت ناک زندگی گزرتی ہے، اپنے آپ سے انسان نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ پاگل پن ہے، دماغ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، خواہ وہ پاگل پن ہے، خواہ وہ مرگی کا مسئلہ ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، دماغی اعتبار سے جتنی بھی بیماریاں ہیں، کسی ایک بیماری کے لگ جانے سے انسان کی زندگی کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر عمل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو شخص اس کی پابندی کرے گا، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، جو شخص اس عمل کو پابندی سے کرتا رہے گا، زندگی میں دماغی جتنے بھی امراض ہیں اللہ پاک ان تمام امراض سے محفوظ رکھے گا۔ فالج جیسی موذی بیماری اللہ پاک اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ جزام ہے، کوڑ جیسی جزام جیسی بیماری سے اللہ پاک کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح آنکھوں کی جو بینائی ہے، جو شخص اس عمل کی پابندی کرتا رہے گا، آخر تک اس کی بینائی محفوظ رہے گی، وہ نابینا نہیں ہوگا۔ مختصر عمل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، جو شخص فجر کی نماز کے بعد، اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، جو میں نے حوالہ جات دیے ہیں مسند احمد یا طبرانی کا، اگرچہ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مگر فضائل کے اعتبار سے انسان کو پڑھنا چاہیے اور اللہ سے پر یقین ہو کے، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص اس عمل کی پابندی کرے اور اللہ تعالیٰ سے پر یقین ہو کر، اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر، اللہ کی رحمت کا وسیلہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے اور اس عمل کی پابندی بھی جو شخص کرتا رہے، انشاءاللہ زندگی میں فالج بھی نہیں ہوگا، پاگل پن نہیں ہوگا، دماغی جتنی بھی امراض ہیں تمام امراض سے وہ محفوظ رہے گا، اس کی بینائی ہمیشہ رہے گی۔ برس جس کو جزام کہتے ہیں، کوڑ، اس بیماری سے بھی اللہ پاک محفوظ رکھیں گے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے، فرائض کی پابندی کریں، یہ شرط ہے۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا رہے گا اور فرائض کی پابندی کرنے کے بعد
फजर की नमाज के बाद या फजर के वक्त 3 मरतबा पढ़ना है, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो शख्स 3 मरतबा पढ़ेगा इंशाअल्लाह दिमागी अमराज से महफूज रहेगा, जज़ाम कोट जैसी बीमारी से महफूज रहेगा, फालज जैसी बीमारी से भी महफूज रहेगा और बिनाई उसकी कभी ख़त्म नहीं होगी। और इसके साथ एक अमल मजीद बता दूं मैं, अगर कोई शख्स कैंसर का मरीज है, अगर कोई शख्स कैंसर जैसी बीमारी का मरीज है, वो इतना मरीज हो चुका कि पूरा वजूद उसका जो है कैंसर के जरासीम कैंसर के जरासीम पूरे जिस्म में फैल चुके हैं। अगर किसी शख्स के कैंसर के जरासीम पूरे जिस्म पे फैल चुके, पूरे खून में फैल चुके हैं, उसके लिए बेहतरीन अमल आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करता हूँ। जो शख्स फजर की नमाज के बाद 700 मरतबा पढ़े लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, 700 मरतबा पढ़ के पानी पे दम कर दे और कैंसर की जो दवाइयाँ खा रहे हैं उस पर दम कर दे, चंद दिन इस अमल की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कैंसर जैसी बीमारी से आप महफूज रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।